یہ میں کوڈ پہلے سے لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو میں اس کو کچھ ایکسپلین کرتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ شاپنگ کارٹ کی سائٹ ہی بنائی ہوئی تھی جیسا ہم ابھی کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس میں دو فائلز ہیں، ایک ہے upload.html، دوسری ہے upload.php. ان کا میں کوڈ میں نے اوپن کر لیا. یہ HTML فائل ہے، سمپل سی فائل کریٹ کی ہے. اس کے اندر ایک فارم ہے، اس فارم کے اندر صرف ایک کنٹرول ہے فائل اپلوڈ کا اور ایک بٹن ہے. یوزر اس کو یوز کرتے ہوئے اس فارم کو کوئی بھی فائل اپلوڈ کر سکتا ہے. اگر اس کو دیکھیں تو فارم کا ٹیگ اگر آپ دیکھیں، فارم اس میں ایک چیز نہیں ہے، وہ میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں. فارم میتھڈ پوسٹ ہے. جس بھی فارم کے اندر آپ فائل اپلوڈ کا کنٹرول ایڈ کریں گے، اس میں اس کا جو میتھڈ ہے وہ لازماً پوسٹ ہونا چاہیے، کیونکہ گیٹ میتھڈ کے تھرو آپ فائل سینڈ نہیں کر سکتے. ایکشن میں جیسے ہم پہلے لکھتے ہیں، جس پیج کو ہم یہ فائل وہ والا پیج جو اس فائل کو پروسیس کرے گا، یہ اس کا نام آ گیا. یہ چیز امپورٹنٹ ہے. انکوڈنگ ٹائپ ENC ٹائپ، یہ وہ پراپرٹی ہے فارم ٹیگ کی جو آپ کو یوز کرنی مسٹ ہے اگر آپ اس اپنے فارم کے اندر فائل اپلوڈ کا کنٹرول ایڈ کر رہے ہیں. اگر آپ یہ ایڈ نہیں کریں گے تو فائل اپلوڈ نہیں ہوگی. اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ فائل اپلوڈ جو ہونی ہوتی ہے وہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. ہم سمپلی فارم ایڈ کرتے ہیں، اس میں فائل اپلوڈ کا کنٹرول ایڈ کرتے ہیں اور فارم کی یہ پراپرٹی اینڈ کوڈنگ ٹائپ یہ مینشن کرتے ہیں. تو جب سبمٹ کا بٹن پریس ہوتا ہے تو ان ساری ویلیوز کی بیسس پہ اصل میں براؤزر فائل اپلوڈ کرواتا ہے. یہ کام براؤزر کا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے کمپیوٹر سے فائل سینڈ کرے سرور کی طرف. بالکل اسی طریقے سے جس طرح فارم کے جو بھی تک ہم نے فارمز بنائے ہیں اس میں جتنے بھی کنٹرول ہیں، اس میں جب ہم ڈیٹا فل کرتے ہیں اور سبمٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں، تو سبمٹ کا بٹن پریس ہونے سے ایکچولی براؤزر کو کمانڈ جاتی ہے کہ اس فارم کا ڈیٹا اپلوڈ کرو سرور کو. تو یہ سارا کام براؤزر خود کرتا ہے. بہرحال یہ آپ نے پراپرٹی مسٹ انٹر کرنی ہے اگر آپ کے فارم کے اندر فائل اپلوڈ کا کنٹرول موجود ہے. یہ ہے انکوڈنگ ٹائپ اور ملٹی پارٹ / فارم ڈیٹا. یہ اس کا ایک فکس نام ہے. یہ بیسیکلی یہ بتا یہ رہا ہے کہ جو فارم کا ڈیٹا ہے وہ ملٹی پارٹ ہے، یعنی کہ وہ جو ابھی تک ہم نے فارمز بنائے ہیں ان کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سمپلی ٹیکسٹ فارم میں جا رہا ہوتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے جب فائل اپلوڈ کریں گے تو فائل کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے. آپ نوٹ پیڈ کی فائل بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، آپ کوئی سانگ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں، آپ امیج بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو امیج، سانگس، ایگزی فائلز یہ بائنری فائلز ہوتی ہیں. اور اگر آپ کوئی ٹیکسٹ ڈاکومنٹ ہے جس طرح نوٹ پیڈ کی فائل ہے یا کسی اور ایڈیٹر میں کوئی فائل لکھی ہوئی ہے یا آپ نے اپنا کوڈ لکھا ہوا ہے، یہ جیسا بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ ایک HTML فائل بنائی ہوئی ہے، ایک PHP فائل، یہ ساری بھی ٹیکسٹ فائل ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو فارم ہے اس کے ڈیٹا میں ملٹیپل ٹائپس آف ڈیٹا جو ہے وہ پاسبل ہے. بہرحال یہ ٹیکنیکل ڈیل ہے، اس پہ آپ نہ بھی جائیں، بس آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ انکوڈنگ ٹائپ ملٹی پارٹ / فارم ڈیٹا یہ آپ لکھیں گے، یہ آپ مسٹ لکھیں گے اگر آپ کے فارم کے اندر فارم اپلوڈ کا کنٹرول ہے. میں نے چیزوں کو سمپل رکھنے کے لیے اس فارم کے اندر کوئی اور کنٹرول ایڈ نہیں کیا، ورنہ ہم چاہیں تو اس کے ساتھ پورا فارم بنا سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں اوپر ٹیکسٹ باکسز بھی ہوں، ریڈیو بٹنز بھی ہوں، سب کچھ ہو اور ساتھ فائل اپلوڈ کا کنٹرول بھی ہو. لیکن چونکہ میں صرف سمجھانا چاہ رہا تھا فائل اپلوڈ کی فنکشنالٹی، تو میں نے صرف ریکوائرڈ چیزیں اس میں لکھی. تو یہ دیکھیں، ان پٹ ٹائپ فائل نیم از ایکولس ٹو اٹیچمنٹ. یہ اٹیچمنٹ اس کو نام دیا ہے میں نے اس کنٹرول کو. یہ نام کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. نیم اس کا نیم امیج بھی ہو سکتا ہے، سوری XYZ ہو سکتا ہے، ABC ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ سمپلی بٹن کا ٹیگ ہے، ان پٹ ٹائپ سبمٹ نیم، جو بھی نام دینا ہے اس کو B1 یہاں لکھا ہوا ہے، ویلیو از ایکولس ٹو اپلوڈ، یعنی کہ بٹن کے اوپر اپلوڈ لکھا ہوا آ رہا ہوگا. بٹن کی ٹائپ سبمٹ ہے، یعنی جب اس بٹن پہ کلک کیا جائے گا تو یہ براؤزر کو بولے گا کہ یہ فارم کا ڈیٹا اپلوڈ کر دو. اور یہ جو لیبل ہے، یہ چاہیں تو لیبل ویسے بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے اس سے پہلے لیبل میں شاید ایسا لکھتے ہیں، لیبل فار ایکولس ٹو اٹیچمنٹ، اور اس پہ لکھ دیتا ہوں یار یہاں لاگ ان لکھا ہوا ہے، لاگ ان تو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. فائل
اچھا جب یہ فارم اوپن ہوگا براؤزر میں، بلکہ اسے ہم براؤزر میں اوپن کر کے دیکھ بھی لیتے ہیں. ہم اس کو لوکل ہوسٹ /cart/upload.html. تو یہ دیکھیں یہ فارم یہاں اوپن ہو گیا. اس میں دو ہی کنٹرولس تھے. یہ فائل اپلوڈ والا کنٹرول آ گیا، یہ یہاں سے لے کے یہاں تک جس کے آگے لکھا ہوا آ رہا ہے یہ فائل، اس کے آگے یہ براؤز کا بٹن اور نو فائل سلیکٹڈ، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ فائل اپلوڈ کنٹرول کی وجہ سے آ رہا ہے. اور یہ جو بٹن ہے یہ میرا سبمٹ کا بٹن ہے، یہ اس لائن میں آ رہا ہے. میں چاہوں تو اس سے نیچے لائن میں بھی لے کے جا سکتا ہوں. یعنی اگر میں یہاں ایک آخر میں PR ٹیگ ڈال دوں تو یہ نیکسٹ لائن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ خیر آپ کی اپنی مرضی ہے، تو لے آؤٹ سے ریلیٹڈ ہے. اچھا اس میں یہ دیکھیں جو فائل اپلوڈ کا کنٹرول ہے نا، اس کی جو ویژول شیپ ہے یہ ویری کرتی ہے فرام براؤزر ٹو براؤزر. تو ایکچولی ایک براؤزر میں فائل اپلوڈ کنٹرول جن لوگوں نے براؤزر کو کوڈ لکھا ہوا ہے یا اس کو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ ہمارے براؤزر میں فائل اپلوڈ کا کنٹرول کیسے نظر آنا چاہیے، اس کے حساب سے نظر آتا ہے. اگر آپ پرانے براؤزر میں دیکھیں گے تو یہاں ایک باکس نظر آئے گا، اس کا بٹن نظر آئے گا. وہ باکس شروع میں ایمٹی ہوتا ہے. جب فائل سیٹ یہ براؤز کے بٹن پہ کلک کر کے کوئی فائل چوز کر لیتے ہیں تو اس ٹیکسٹ باکس میں اس فائل کا نام اور پورا پاتھ آ رہا ہوتا ہے. جو نیا فارمیٹ ہے اس میں یہ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے. اس کو ایک کام کرتے ہیں، یہ میں نے کھولا ہوا ہے موزیلا فائرفاکس. اگر ہم اس کو جا کے چیک کریں کروم میں تو وہاں دیکھ لیتے ہیں کہ وہاں یہ کیسے نظر آتا ہے. تو کروم میں بھی ویسے ہی نظر آ رہا ہے جیسے موزیلا فائرفاکس میں، کیونکہ آج کل جو نئے براؤزر ہیں وہ آلموسٹ اسی طریقے سے اس کو شو کراتے ہیں. اینی وے تو اچھا اب ہم آتے ہیں اس کے اپلوڈ والے کوڈ کے اوپر. جب یوزر اس میں کوئی بھی فائل چوز کر کے سبمٹ کا بٹن دبائے گا تو فائل یہاں سے اپلوڈ ہو جائے گی سرور کے اوپر، اور اس کے بعد سرور کے اوپر upload.php کا جو پیج ہے وہ ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. اب اس پیج کا کام ہے، upload.php پیج کا کام ہے کہ یہ جو فائل اپلوڈ ہوئی بھی ہے وہ پہلے چیک کرے سرور سے کیا وہ فائل سکسیزفلی اپلوڈ ہو گئی ہے. اگر وہ ہو گئی ہے تو پھر اس فائل کے اوپر جو بھی پروسیس پرفارم کرنا ہے وہ کرے. عام طور پہ جیسے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ فائل کو جب آپ سیو کرتے ہیں سرور کے اوپر تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے ویب سرور کے اندر آپ ایک فولڈر بنا لیں اور اس فائل کو اس فولڈر میں سیو کر لیں اس کے اپنے نام سے. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ فائل کو ویب سرور میں کسی فولڈر میں سیو کرنے کی بجائے اپنے ڈیٹا بیس سرور کے کسی بھی ٹیبل کے اندر کسی فیلڈ میں سیو کر لیں. یہ دونوں طریقے یوز ہوتے ہیں. جو فرسٹ میتھڈ ہے جس کا کوڈ بھی یہاں لکھا ہوا ہے وہ سمپل ہے. اس میں سمپلی ہم نے فائل چیک کرنا ہے کہ سرور کے پاس صحیح ریسیو ہو گئی. اگر ریسیو ہو گئی تو ہم نے وہ فائل وہاں سے کٹ کرنی ہے، چونکہ سرور کے پاس جب فائل ریسیو ہوتی ہے تو سرور اس فائل کو اپنے پاس ایک ٹیمپرری ڈائریکٹری میں ٹیمپرری نیم سے اسٹور کرتا ہے. تو ہمیں تو اس کی اپنے نام سے جس نام سے یوزر نے فائل اپلوڈ کی ہے کسی ایک پراپر لوکیشن پہ جس کا ہمیں پتہ ہے ہمارے سائٹ کے اندر کوئی لوکیشن ہمیں بنائی ہوگی، کوئی فولڈر بنایا ہوگا، اس میں سیو کرنی ہے. تو سیکنڈ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ چیک کر لیتے ہیں کہ سرور کے اوپر فائل پراپرلی اپلوڈ ہو گئی ہے تو سیکنڈ اسٹیپ میں ہم اس فائل کو وہاں سے کٹ کرتے ہیں اور اس کو پیسٹ کرتے ہیں جو بھی ہم نے اپنا فولڈر بنایا ہوا ہے وہاں، اور پیسٹ کرتے ہوئے اس کا نام وہ رکھ دیتے ہیں جو اس کا ایکچوئل نیم ہوتا ہے. یا اگر ہم نے کوئی اپنی لاجک بنائی ہوئی ہے جس کے تحت ہم نے اس کا نام چینج کرنا ہے تو جو بھی نیا نام ہم نے اپنی لاجک کے تھرو ڈٹرمن کیا یا ڈیسائیڈ کیا اس نام سے سیو کر لیتے ہیں. اور جب وہ سیو سکسیزفلی ہو جاتی ہے تو اگر تو یوزر کو کوئی میسیج دینا ہے تو یوزر کو بتا دیتے ہیں کہ فائل سکسیزفلی اپلوڈ ہوگی. اور اگر آپ کو کوئی اور پروسیسنگ کرنی ہے تو اس کے بعد جو بھی آپ نے پروسیسنگ کرنی ہے اس کا کوڈ لکھتے ہیں. دس از ہاؤ دس ہول پروسیس گوز آن. ابھی یہ میں نے سمپل پیج لکھا ہوا ہے، یہ کرے گا یہ سارے اسٹیپس کرے گا، لیکن آخر میں صرف اتنا بتا دے گا یوزر کو کہ کیا فائل سکسیزفلی اپلوڈ ہوئی یا اس کے اپلوڈ میں کوئی ایرر آیا. تو اسے اب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. یہ دیکھیں جو فرسٹ لائن ہے وہ
تو ہمیں نہیں کرایا ہوا، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میں کمنٹس میں چیک کریں گے لکھا. جس سے ابھی تک ہم کسی بھی جو ہمارے فارم کے اندر جو بھی کنٹرول ہوتا ہے، جب ہم نے اس کی ویلیو ریسیو کرنی ہوتی ہے تو ہم جو لکھتے ہیں کمانڈ پی ایچ پی کے اندر وہ ہوتی ہے $_request. لیکن جب آپ نے فائل ریڈ کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ $_files لکھتے ہیں، جس سے آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے. لائن نمبر 5 پہ اگر آپ چیک کریں تو یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا آ رہا ہے $_files. $_file کے اندر بالکل وہی والا سینٹنس آپ یوز کرتے ہیں جیسے آپ نے ریکویسٹ میں یوز کیا تھا کہ آپ بار بریکٹ لگاتے ہیں، بار بریکٹ کے اندر آپ سنگل کوٹ میں جو بھی آپ کا فائل کنٹرول ہے جو اپنے HTML فارم میں بنایا ہوا تھا اس کا نام لکھتے ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کا نام رکھا ہوا ہے اٹیچمنٹ. ٹھیک، یہ تو یہی نام میں نے یہاں دے دیا. لیکن اس کے بعد آپ نے ایک اور چیز بھی دینی ہے. ابھی اٹیچمنٹ ہے نا، یہ چونکہ فائل ابھی ہم فائل کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ فائل جو ایسا ہوتا ہے وہ ایک سمپل ویریبل کی طرح ایکٹ نہیں کرتا. فائل کے ساتھ ایسوسیٹڈ بہت سی انفارمیشن ہے جو سرور اپنے پاس اسٹور کرتا ہے. یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ جب فائل اپلوڈ ہوتی ہے تو براؤزر صرف فائل کا نام نہیں بھیجتا، اور صرف فائل اور اس کا نام نہیں بھیجتا بلکہ اور بھی انفارمیشن ساتھ بھیجتا ہے، جس میں اس فائل کا سائز کتنا ہے، اس فائل کی ٹائپ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں بھیجتا ہے. جب سرور اپنے پاس فائل ریسیو کر لیتا ہے اور اس کو ٹیمپرری نام سے سیو کرتا ہے، تو جو انفارمیشن براؤزر نے بھیجی ہوتی ہے اس انفارمیشن میں ایک اور پیس آف انفارمیشن ایڈ کر دیتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کا ٹیمپرری نیم. تو اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں گے، جب فائل سرور کے پاس اپلوڈ ہو چکی ہے اور ایک ٹیمپرری فولڈر کے اندر ایک ٹیمپرری نام سے، تو اس فائل کی جو انفارمیشن ہے جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے وہ یہ ہے: اس فائل کا اصل نام یعنی جس نام سے اپلوڈ کی گئی تھی، اس فائل کا ٹیمپرری نیم یعنی وہ والا نام جس نام پہ سرور نے اس کو اپنے پاس جس نام سے سرور نے اس کو اپنے پاس سیو کیا ہوا ہے، اس فائل کا سائز یعنی کتنے، یہ سائز ہمیشہ بائٹس میں ہوتا ہے، یعنی کہ اگر وہ فائل 1 MB کی ہے تو لکھا ہوا آ رہا ہوگا 1024 بائٹس. ان نمبر آف بائٹس اس کا سائز کتنا ہے. اس کے علاوہ کچھ اور انفارمیشن ہے، لیکن یہ چیز ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے: فائل کا اصل نام، فائل کا ٹیمپرری نام اور فائل کا سائز. تو یہ دیکھیں میں نے پہلے جو فنکشن کال کیا ہے وہ لکھا ہوا ہے ایف از اپلوڈیڈ فائل. یہ جو از اپلوڈیڈ فائل یہ PHP کا فنکشن ہے. اس کے اندر آپ یہ جو $_files آپ کے کنٹرول کا نام اور ٹیمپ نیم یعنی جس ٹیمپرری نام سے سرور پہ سیو ہوئی ہوئی ہے، یہ دونوں چیزیں پرووائڈ کریں گے. تو یہ والا فنکشن آپ کو 2 چیزیں ریٹرن کرے گا: ٹرو یا فالس. اگر ٹرو ہے اس کا مطلب ہے کہ جو فائل تھی وہ سرور کے اوپر سکسیزفلی اپلوڈ ہو چکی ہے اور سرور کی ٹیمپرری فولڈر میں ایک ٹیمپرری نام سے پڑی ہوئی ہے اور ہم اس کے اوپر جو بھی ہمیں پروسیسنگ کرنی ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. اور اگر یہ فنکشن فالس ریٹرن کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فائل کوئی بھی ایرر ہو سکتا ہے. وہ ایرر فائل اپلوڈنگ کا ایرر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایرر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فائل اپلوڈ ہوئی تھی سرور کے اوپر جب اسے سرور نے ٹیمپرری نام سے یا ٹیمپرری فولڈر سے سیو کرنا چاہا تو اس میں کوئی ایرر آ گیا. اب وہ ایرر بہت سارے ہو سکتے ہیں، وہ اسپیس کا ایرر بھی ہو سکتا ہے، وہ پرمیشنز کا ایرر بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایرر ہو سکتا ہے. تو اینی وے ہمارا کنسرن اس چیز فی الحال اس سے نہیں ہے. ہم نے صرف یہ چیز دیکھنا ہے کہ از اپلوڈیڈ فائل کا فنکشن کیا ریٹرن کر رہا ہے، ٹرو ریٹرن کر رہا ہے کہ فالس ریٹرن کر رہا ہے. اگر ٹرو ریٹرن کیا اس کا مطلب ہے پھر ہم نے فائل کی وہ جو بھی پروسیسنگ کرنی ہے وہ ہم کریں گے. اور اگر فالس ریٹرن کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم یوزر کو ایرر میسیج دیں گے کہ فائل سکسیزفلی اپلوڈ نہیں ہوئی. تو ہم نے یہ والا کام یہاں کیا. دیکھیں اگر یہ فائل اگر یہ ٹرو ہوتا ہے تو یہ ٹرو بلاک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک. ہم نے یہ کیا ایز میں نے فی الحال کچھ نہیں لکھا، یہاں ایز میں لکھ سکتے ہیں. اچھا جب اگر یہ سکسیزفلی اپلوڈ ہوگی تو اگلا اسٹیپ پھر کیا ہے کہ مجھے اس فائل کا اصل نام ریسیو کرنا ہے اور پھر اس کو اس نام سے میں نے ویب سائٹ میں ایک فولڈر بنایا ہوا ہے اس فولڈر میں سیو کر دینا ہے. تو یہ دیکھیں میں نے کیا کیا، ایک ویریبل لے لیا $_file_name بیس نیم. یہ بیس نیم ایک PHP کا فنکشن ہے جو ہمیں اس فائل کا جو پورا نام ہے اس نام میں سے صرف جو اس کا سوری یہ چیز بتا دوں
یہ پورا نام جو ہوتا ہے نا، پورے نام میں صرف فائل کا نام نہیں ہوتا بلکہ فائل کا پاتھ بھی ہوتا ہے. جس طرح سپوز کریں میں نے جو فائل اپلوڈ کی وہ فائل میرے ڈی ڈرائیو کے اندر کوئی فولڈر تھا سپوز اسٹڈیز کا، تو اسٹڈیز کے فولڈر کے اندر پڑی ہوئی تھی. سپوز کر لیتے ہیں فائل کا نام تھا assignment1.doc، یعنی کہ ایک ورڈ ڈاکومنٹ ہے assignment1 کے نام کا، اور وہ ڈی ڈرائیو کے اندر ایک فولڈر ہے اسٹڈیز، اس کے اندر پڑا ہوا. تو یہاں جب یہ لکھیں گے نا $_file attachment name، تو میرے پاس جو رزلٹ آئے گا وہ ہوگا d:/studies/assignment1.doc. یہ پورے کا پورا لکھا ہوا آئے گا. مجھے پورے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس میں سے صرف جو فائل کا نام ہے جو آخر میں آ رہا ہے assignment1.doc، مجھے صرف وہ چاہیے. تو وہ والا جو نام ہے وہ پورے پاتھ اور نیم میں سے علیحدہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک طریقہ کہ اپنا کوڈ لکھیں، لیکن ضرورت نہیں ہے اپنا کوڈ لکھنے کی. PHP میں ایک فنکشن ہے بیس نیم. بیس نیم آپ کو فائل پاتھ اور فائل نیم میں سے صرف فائل کا نام علیحدہ کر کے ریٹرن کر دیتا ہے. تو یہ والا فنکشن میں اس پورے پاتھ اور نیم میں سے نیم ریٹرن کر دے گا، وہ نام میں فائل نیم کے ویریبل میں اسٹور کر لیا. اب میں نے میرے پاس جو فائل کا ایکچوئل نام ہے وہ ویریبل فائل نیم میں آ گیا. اب میں نے اس کو اپنے کسی فولڈر میں اسٹور کر دیا. تو یہ اگلی لائن ایکسپلین کرنے سے پہلے کارٹ کے اندر یہ جو کارٹ جسے میں نے پیج کھولا ہوا ہے، اس میں نے ایک فولڈر بنایا ہوا ہے اپلوڈس کا، اور میں چاہ رہا ہوں کہ جو بھی فائل اپلوڈ ہو وہ اس فولڈر میں آ جائے. ٹھیک ہے، اپلوڈس کے فولڈر میں. تو یہ دیکھیں اس کا پاتھ کیا ہے، جو میرا کوڈ ابھی رن کر رہا ہے upload.php. اگر آپ اس کے ریفرنس سے دیکھیں تو اسی فولڈر میں جس میں upload.php کا پیج پڑا ہوا ہے، اسی فولڈر میں ایک اور فولڈر ہے اپلوڈس کا، اور اس کے اندر میں نے فائل اپلوڈ کرنی ہے. یہ چیز آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اگلا فنکشن میں نے کال کیا if move uploaded file. move uploaded file بھی PHP کا فنکشن ہے. اس کا کام ہے کٹ پیسٹ کرنا، یعنی موو کرنا. جو یہ ہے نا موو کی کمانڈ، یہ اصل میں آپریٹنگ سسٹم کی کمانڈ ہے. یہ فائل کو موو کراتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کٹ اور پیسٹ کرنا. اس کو شارٹ، اس کی کمانڈ یا اس کا شارٹ نیم ہے وہ ہے موو. تو ہم دیکھیں اس کو دو ویلیوز دیں گے، اس کے دو پیرامیٹرز ہیں. سوری، پہلا یہ ہے، میں سے بتا رہا ہوں کہ $_file attachment temp name، یعنی کہ یہ وہ جگہ جہاں فائل ابھی پڑی ہوئی ہے، وہاں سے اسے کٹ کرنا ہے اور پیسٹ نہ کرنا ہے. جس فولڈر میں میرا یہ پیج ہے upload.php، اس کے اندر ایک اور فولڈر ہے اپلوڈس، اور اس کے اندر اس فائل کو اس نام سے سیو کرنا ہے $_file name کے. تو $_file name میں جو بیس نیم ہے وہ پڑا ہوا ہے. اس کو میں آپ کو سمجھانے کے لیے چیز بتا دوں کہ سپوز کریں، میں آپ کو لکھ کے یہاں دکھا دوں. سپوز کریں جو فائل میرے پاس پڑی ہوئی تھی نا، یہ ڈی ڈرائیو کے اندر ایک فولڈر تھا اسٹڈیز، اور اس کے اندر یہ پڑی ہوئی تھی assignment1.doc کے نام سے. تو یہ جو پورا آپ کو لکھا ہوا بتایا نا، یہ ویلیو میں کہاں سے ملے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، یہ تھی ایکچوئل فائل کا پاتھ اور فائل نیم. جب یہ سرور پہ اپلوڈ ہوئی تو سرور نے اس کو، اس فائل کو ٹیمپرری فولڈر میں ٹیمپرری نام سے اسٹور کیا. اب اگر آپ جا کے دیکھیں گے نا تو ہر سرور کی کنفیگریشن فائل میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیمپرری فولڈر کدھر ہے. وہ ٹیمپرری فولڈر ونڈوز کا ٹیمپرری فولڈر بھی ہو سکتا ہے، وہ لینکس کا مین ٹیمپرری فولڈر بھی ہو سکتا ہے، یا اس سرور کا اپنا ٹیمپرری فولڈر بھی ہو سکتا ہے. وہ جو بھی ہے، نارملی ونڈوز میں اس کے اندر ونڈوز میں اس طرح آ رہا ہوتا ہے /documents settings. اس کے اندر ایک فولڈر ہوتا ہے ایپ ڈیٹا، بلکہ سوری ایک چیز مس کر گیا، سی کے اندر ایک فولڈر ہوتا ہے یوزرس کا. تو اس کے اندر جو بھی یوزر نیم ہوگا، جس اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ، اس کے اندر ڈاکومنٹ سیٹنگ، اس کے اندر ایپ ڈیٹا،